بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ربیع الاول شریف کے چاند کا ایک خاص ترین وظیفہ۔ سب سے پہلے آپ کو ماہ ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارک دیتی ہوں کہ آپ سب کو ماہ ربیع الاول شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اس کی مبارک کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس مہینے کی برکات کچھ ایسی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے تو آپ نے کفر و شرک کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ اس لیے یہ رحمتوں اور خزینوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ محافل سجانے کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول شریف میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر چیز مانگنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے دکھ دردوں کو ختم کر کے خوشیاں لاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے رحمتوں کے خزینے لاتا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے جب شروعات ہوتی ہے تو ہم چاند کو دیکھتے ہیں، اور چاند بھی ایسا جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں طلوع ہوا ہے۔ لہٰذا اس چاند کو دیکھ کر اگر آپ وہ دعا مانگ لیں جو آپ کی دل کی خواہش ہے، اس میں کچھ بھی ہے جو بھی آپ چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں رزق ملے، آپ چاہتے ہیں آپ کو دولت ملے، آپ چاہتے ہیں اولاد ملے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے، تو بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں یہ مہینہ جو شروع ہو چکا ہے، تو آپ کی آمد پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس زیادہ نہیں تو کم از کم 1,00,000 بار درود پاک ضرور ہی پڑھنا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے تحفتاً اس کو پیش کرنا ہے۔ مہینہ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے گھر میں جھنڈیاں لگائیں، جھنڈے لگائیں، اور ساتھ میں اپنے گھر کو روشن کریں۔ جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنا آپ چاہتے ہیں اس حساب سے آپ لائٹننگ کریں۔ تو اب جو میں آپ کے لیے آپ کے لیے خاص ترین وظیفہ لائی ہوں وہ رزق کی بارش کا وظیفہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رزق کی برسات ہو جائے، تو آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کی آمد ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھر پر خوب چراغاں کیجئے، اپنے گھر پر جھنڈے لہرائیے، خوب صدقہ و خیرات کیجئے، درود و سلام کی کثرت کیجئے، جوش و خروش سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیے، اپنے گھر میں محفل میلاد کا اہتمام کیجئے، اور آپ سب کو بھی جیسے کہ ہم لوگ سارے مومن ہیں، ہم سارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، لہٰذا آپ کی امتی ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مبارکباد پیش کریں۔ جیسے ہم ایک دوسرے کے گھر میں بچہ پیدا ہونے کی خوشی پر مبارکباد دی جاتی ہے، تو وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ تو سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ تو آپ کی آمد کا تو سلسلہ ہے، آپ کی آمد کی جو خوشی ہے وہ تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے،
لہٰذا ہمیں آپ کی آمد کی خوشی میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بھی سن لیجئے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کو چاند نظر آئے آپ نے یہ عمل فوری طور پر کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک جو آسمان میں ستارے ہیں ان ستاروں کے جتنا آپ کو رزق عطا فرمائے گا، جتنا آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں خوشیاں منائے گی اور رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوا، اللہ پاک آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح رحمتیں اور برکتیں بھر دے گا۔ آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آ جائیں گی اور ایسی خوشحالیاں جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ آپ نے صرف اور صرف چاند کو دیکھ کر پہلے تو آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ ملک کی آپ تلاوت کریں گے تو سورہ ملک میں 30 آیات ہیں۔ 30 دن آپ تمام مصیبتوں، تمام پریشانیوں، آفتوں اور ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے بچے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ پاک کا ایک نام یعنی یا سلام، اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور چاند کو دیکھ کر آپ نے اس کو 500 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام، اور اول آخر آپ نے 100 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے چاند دیکھنے کی دعا بھی پڑھنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کو عزتوں اور رفعتوں سے نوازے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کروں گی، اور ساتھ میں میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ درود پاک بھی سینڈ کیا ہے، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف میں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد دعا کا اہتمام ہوگا، تو محفل کا بھی اور درود پاک کی محفل کا بھی تو آپ ضرور اپنا نام لکھوائیں، اور مدینہ منورہ کے مضاف میں بھی خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہوگا۔ ضرور درود پاک سینڈ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا درود پاک ضرور پیش کیا جائے گا، اور آپ کے درود پاک کے صدقے میں آپ کو رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ تو میرے بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان میں سلیم بہلم ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا، عمران خان ہیں، سید اختر ہیں، شمیم انصاری ہیں، اور سمو وسیم ہیں، اس کے علاوہ آصفیہ مبارک ہیں، شہیدہ بیگم ہیں، ثنا ریاض ہیں، روحی بیگم ہیں، نوری مرزا ہیں، اور افسانہ خان ہیں، اور اس کے علاوہ محمد آصف ہیں، ریشمہ قریشی ہیں، اور اس کے علاوہ جن بہنوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان میں ریشمہ ہیں، آمنہ محمد ہیں، تحسین ہیں، انو خان ہیں، محمد اصغر علی ہیں، ناہیدہ ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں، رفیق ہیں، افسانہ انجم ہیں، اور آصفہ ہیں، جاوید شیخ ہیں، اور مجیب خان ہیں، اس کے علاوہ ظہیر احمد ہیں، اور اس کے علاوہ آسیہ شیخ ہیں، ظہیر احمد ہیں۔ انہوں نے بہت اچھی بات کی، صدقہ کثرت سے کرنا چاہیے کیونکہ مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔